अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं फैसल अब्बासी। ईरान की तरफ से अमेरिका को खुलेआम पैगाम दिया गया है। ईरान के वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल अजीज़ नासिरज़ादा ने ये कहा है कि अमेरिका की तरफ से अगर जौहरी मुज़ाकरात नाकाम हुए और उसके बाद कोई मुहिम जोई की गई या हम पे कोई तनाज़ा मुसल्लत किया गया तो उसका जवाब दिया जाएगा, और अमेरिका की जो बेसिस हैं वो हमारी रसाई में हैं। हम जहां चाहें अमेरिका के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ये बयान इंतहाई अहम इसलिए है कि इतवार के रोज़ मस्कत में छठे दौर का आगाज़ होने जा रहा है, जिन मुज़ाकरात को ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात का नाम दिया जा रहा है। यहाँ ये नुक्ता भी इंतहाई अहम है कि इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ये कैटेगोरिकली कह चुके हैं, बबांग दौहल कह चुके हैं कि ईरान मुकम्मल तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी ख़त्म नहीं कर सकता है। ईरान ने ये तो कहा है कि वो जो हथियार बनाने का मंसूबा है वो उससे पीछे हट सकता है, लेकिन तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ईरान को यूरेनियम की अफजूदगी जारी करनी पड़ेगी। बहरहाल ये छठा दौर बड़ा फैसला कुन है, और इस फैसला कुन दौर पे अमेरिका और ईरान अगर किसी नुक्ते पे पहुंच जाते हैं, बाहम कोई मामला तय हो जाते हैं, तो ईरान पर आयद बहुत सी जो इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियां हैं वो हट जाएंगी। ईरान ने साथ ही साथ ये भी मुतालबा किया है कि अगर वो यूरेनियम की अफजूदगी या उनका जो एटमी प्लान है उससे पीछे हटता है तो उन्हें तमाम पाबंदियाँ हटाने की मुतालबा किया गया है ईरान की तरफ से। अब ये पाबंदियाँ अगर हट जाती हैं तो ईरानी पिछले 20-30 सालों में इतने खुद कफील हो चुके हैं कि उन्होंने मकामी सतह पे तमाम ज़रूरियात पूरी की हैं। ईरान के ऊपर से अगर पाबंदियां हटती हैं तो ईरान इस खित्ते की एक बहुत बड़ी मईशत बन के उभरेगा। लेकिन दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और ये तनाज़ा इसी तरह बरकरार रहता है और इज़राइल की तरफ से जो उसका असर रसूख है वो इस तरह जारी रहता है, तो फिर ये मामलात बिगड़ सकते हैं और ये किसी नई जंग की तरफ मामलात जा सकते हैं। यहाँ नुक्ता इंतहाई अहम है कि यूक्रेन और रशिया की जंग के मामले में पुतिन बरतानिया को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। बोरिस जॉनसन पर पाबंदी भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। ज़ेलेंस्की के साथ कीव में बोरिस जॉनसन की जो चहलकदमी है वो कतई तौर पे पुतिन को पसंद नहीं आई है। पुतिन भी इससे पहले तीसरी जंग अजीम की बात कर चुके हैं। लेकिन अगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाज़ा बढ़ता है और अमेरिका की तरफ से कोई बमबारी या कोई मुहिम जो ईरान पे की जाती है, ईरान उसको रिस्पॉन्ड करेगा तो हालात खासे मुख्तलिफ हो जाएंगे। बहरहाल इस वक्त कोशिशें यही हैं, और जिस बात का कवी इम्कान भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाज़ात हल हो जाएंगे। ईरान की अब तक ये कामयाबी रही है कि इस सारे दौरानिए में उसने अपने ऊपर जंग मुसल्लत नहीं होने दी है। जब कभी ईरान पर दबाव आया है, ईरान पर पाबंदियाँ लगी हैं, अमेरिका की तरफ से तहकीकात का मुतालबा आया है, ईरान ने अपनी कामयाब सियासी और सफारतकारी के ज़रिए ख़ुद पर जंग मुसल्लत नहीं होने दी है। अब सवाल ये भी है कि क्या ये जो मुज़ाकरात हैं मौजूदा मशरक़ वस्ता के बदलते हुए हालात को देखते हुए, इज़राइल का जो बर्बरियत है गज़ा पर उसको देखते हुए, ईरान इसको बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, टाइम बाय कर रहा है, या वाक़तन ईरान संजीदा है। लेकिन साथ ही साथ ख़ित्ते की बात करें तो पाकिस्तान और ईरान की तरफ से एक नुक्ते पे अभी जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ईरान गए थे तो उस वक्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद की थी कि पाकिस्तान शुरू दिन से इस बात पर खड़ा है कि उसने इज़राइल को तस्लीम नहीं किया है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए जो चैलेंज है वो इज़राइल और भारत का एक नेक्सस भी है। अभी हालिया जो पाक भारत कशीदगी, मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, उस चैलेंज में उस दौरानिए में ये जो भारत और इज़राइल का नेक्सस है वो पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में इज़राइली ड्रोन्स जो मंडला रहे थे वो भी उसका एक मज़हर रहा है। बहरहाल अब ईरान का जो खिंचाव है वो नई दिल्ली की तरफ से नज़र आ रहा है और तेहरान अब बहुत करीब है इस्लामाबाद के। लेकिन भारत जो तैयारी कर रहा है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारत पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगाता रहा है, पाकिस्तान पे एक बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता रहा दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने का, अब वो इल्ज़ाम भारत के गले में पड़ चुका है। हालिया उसकी बहुत सी मिसालें हैं। वो अमेरिका में वहाँ पे उनका एक सफारती एहलकार इस साजिश में मुलव्वस हो कि एक सिख रहनुमा को मारना है, या ट्रूडो की जो स्टेटमेंट्स हैं अपने पार्लियामान में खड़े हो कि वो इंडिया को टेररिस्ट स्टेट कह रहा है, ये सब बातें अपनी जगह हैं। लेकिन जो मार्का हक़ है, पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग और फॉल्स फ्लैग के बाद जिससे पाकिस्तान पे मुहिम जुई की कोशिश और पाकिस्तान का 9 और 10 मई की रात जवाब, और उसके बाद भारत बिल्कुल चुप। लेकिन ये चुप नहीं है। नरेंद्र मोदी के अज़ाइम जो उसका हिंदुत्व का प्रचार है वो अपनी जगह है। मोदी कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर में पॉज आया है। इस पॉज के दौरान क्या कर रहा है भारत, उससे ख़तरा ईरान को भी है, पाकिस्तान को भी है और दीगर ममालिक को भी है।
حالیہ بھارت کی طرف سے ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں 30,000 کروڑ بھارتی روپے کی منظوری لینے کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ 30,000 بھارتی روپے جو ہیں 30,000 کروڑ بھارتی روپے یہ کس لیے منظور کروائے جا رہے ہیں، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ابھی حالیہ جو پاک فضائیہ کی طرف سے ان کے رافیل گرائے گئے ہیں، اور اس سے پہلے 2019 میں پلوامہ کے وقت مودی نے کہا تھا کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے، لیکن رافیل گرائے جانے کے بعد اب بھارت یہ سمجھتا ہے، مودی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے دفاعی سسٹم میں بہت سقم ہے، ٹیکنالوجی میں وہ بہت پیچھے ہیں اور پاکستان بہت آگے ہے، لہٰذا کوئک ریئیکشن سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جس کو QRSAM بھی بولا جاتا ہے، بھارت اب یہ خرید رہا ہے اور اس کے لیے 30,000 کروڑ روپے کی منظوری لی جا رہی ہے۔ QRSAM سسٹم وہ ہے کہ جو تقریباً فضا میں 30 کلومیٹر تک 360 ڈگری پہ ریڈار کے ذریعے سرویلنس کرتا ہے۔ یہ ایک موبائل سسٹم ہے، اس کو آپ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بھی لگا سکتے ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے اور یہ آپ کے ڈرونز کو، آپ کے کروز میزائلز کو اور آپ کے جنگی جہازوں کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ان کو زائل بھی کر سکتا ہے، ان کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں جب دنیا امن کی بات کر رہی ہے، ابھی جو امریکہ کا دفتر خارجہ ہے اس نے ایک بار پھر اس بات کو انڈوس کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے بیچ جاری دہائیوں پر محیط تنازعات کے حل کے لیے ثالثی کی کوشش کی ہے، ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اس سارے معاملات کے دوران بھارت کا جنگی جنون نہیں ٹھہر رہا ہے۔ یہ 30,000 کروڑ روپے جو بھارت کی طرف سے خرچ کیے جا رہے ہیں، یہ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ مودی اپنے نظریات پہ قائم ہے اور وہ اپنی سرشت اور اپنی جبلت اور اپنی فطرت کے مطابق پھر سے کوئی مہم جوئی کرے گا۔ بہرحال نو ایشو، پاکستان از ریڈی، اور جس طرح پاکستان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ رافیل بھی کوئی چھوٹا جنگی جہاز نہیں ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہو از آپریٹنگ دیٹ، مین بیہائنڈ دی مشین میٹرز۔ سو آپ جتنا مرضی جدید سسٹم لگا لیں، پاکستان کے پاس اس کا توڑ بھی ہوگا۔ بات وہی ہے کہ جب وار کرو گے تو پھر ہم جوابی وار بھی دیں گے، پہلا وار تم کر لو، دوسرا ہمارا ہے، پاکستان کلیئر ہے۔ لیکن جو اچھی بات پاکستان کے لیے سامنے آ رہی ہے، اس سے پہلے بھارت نے بہت زیادہ پیسہ لابنگ پہ لگایا، ڈپلومیسی پہ لگایا، پاکستان کو ایک سپانسرڈ ٹیررزم سپانسرڈ ریاست قرار دینے کے لیے۔ اب وہ ساری باتیں اس کے منہ کو کھانا پڑ رہی ہیں۔ حالیہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یقین مانیے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا ہیں جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو سراہا ہے اور پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم شراکت دار قرار دیا ہے، اور یہ بات کہیں کسی ٹی وی شو میں نہیں ہوئی ہے، کسی اور فورم پہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ امریکی سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں وہ اظہار خیال کر رہے تھے۔ اور جو بات انہوں نے سب سے اہم بات بتائی ہے کہ داعش خراسان جو اس وقت ایک عالمی طور پر دہشت گرد سرگرم تنظیم ہے، اس کے لیڈرز کو کس طرح پکڑا گیا، یہ بھی بتایا جنرل کوریلا نے کہ کس طرح آرمی چیف نے جب وہ لیڈر گرفتار ہوا تو اس کو بتایا، خود فون کر کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، کہ وہ پاکستان نے حراست میں لے لیا ہے۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ، جو اب تک پاکستان نے 2024 سے لے کے اب تک یہ سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی میں جو امریکی کمانڈ کے سربراہ ہیں جنرل مائیکل ایرک کوریلا، میں دوبارہ یہ آپ سے بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2024 سے لے کے اب تک پاکستان جو ہے وہ تقریباً 1000 سے زائد دہشت گرد حملوں کا نشانہ بنا ہے، جس میں پاکستان کے 700 کے قریب جو سیکیورٹی اہلکار ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں DGI SPR بھی یہ بات کرتے رہے، حکومت پاکستان بھی یہ بات کرتی رہی۔ اس سے پہلے پاکستان کا سفارتی سطح پہ مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب امریکہ بھی اس بات کا معترف ہے، جو یقینی طور پہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور بھارت QRSAM خرید لے یا کچھ اور خرید لے، جب وہ مہم جوئی کرے گا تو اس کو یہ پتہ ہے کہ اب اس کا جو نیریٹو ہے جو پچھلے 15-20 سال میں اس نے بنایا ہے پاکستان کے خلاف، اب دنیا اس کو بائی نہیں کر رہی ہے۔ ایک بہت بڑی جو اور ڈیولپمنٹ ہے، اسکائی نیوز کو یالدہ حاکم ہیں، ایک وہاں کی رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا شہری رحمان صاحبہ کا، جو اس وقت برطانیہ میں موجود ہیں، پاکستان کا جو سفارتی وفد ہے، اور اس سے متعلق 313 بریگیڈ سے متعلق انہوں نے بات کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو طالبان ہیں وہ امریکہ کو شکست دینے میں یا پھر حکومت میں واپس آنے میں پاکستان کی مدد سے کامیاب ہوئے۔ یہ ٹوٹلی ایک ایسا انٹرویو لگ رہا تھا یقینی طور پہ دیکھتے ہوئے کہ جس کے پیچھے دہلی اور را پوری طرح اس کو فیڈ کیا گیا۔ یہ جو یالدہ حاکم ہیں، ان سے متعلق یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ یہ محترمہ BJP کے ایک ممبر ہیں، ان کے ساتھ ان کا قریبی تعلق بھی ہے،
اور جس طرح ایک ویسٹرن ورلڈ میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہے، شاید ان کا رشتہ وہاں تک بھی ہے۔ بہرحال یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے 313 بریگیڈ سے متعلق انہوں نے جو بات کی ہے اور جس طرح وہ الزامات عائد کرتی رہی ہیں یا جو سوالات پوچھتی رہی ہیں شہری رحمان صاحبہ سے، حقائق تو یہ ہیں کہ پاکستان کو خود بھی 313 بریگیڈ پہ بہت سے تحفظات ہیں۔ بالخصوص راولپنڈی کی پریڈ لین میں جمعے کے دن مسجد میں جب دھماکہ ہوا تھا اور اس میں بہت سے پاکستان کے قابل افسران اس میں شہید ہوئے تھے، اس کے پیچھے بھی 313 بریگیڈ تھی۔ اسی طرح جنرل علوی کی شہادت ہو یا باقی لوگ ہوں تو بہت سی کارروائیاں وہ پاکستان کے خلاف بھی کرتی رہی ہے، اور اب اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑنا یہ تو بھارت کا ایک پرانا موقف تھا، لیکن اب یہ اسکائی نیوز پہ بیٹھ کے یالدہ حاکم ایسی بات کریں یہ بڑا الارمنگ ہے۔ بہرحال شہری رحمان صاحبہ نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن آئی ووڈ سجیسٹ کہ جو ایکسپرٹس ہیں اس شعبے کے، ان کو انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے اس نیریٹو کو دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ گروپس جن کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور وہ گروپس جن کو اب تو عالم یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ جس طرح ٹی ٹی پی ہے، اب یہ کارروائیاں پاکستان کے خلاف کرتی ہے، اس کو سپانسر بھارت کرتا ہے اور سرزمین افغانستان کی استعمال ہوتی ہے، لیکن جوڑا اس کو بھی پاکستان کے ساتھ جاتا ہے، تو وہ گروپس جن کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ایسے نیریٹو کو فروغ سے روکنے کے لیے پاکستان کے جو ماہرین ہیں ان کو جانا چاہیے اور ان کو بات کرنی چاہیے کہ وہ جو ریئل پکچر ہے وہ دنیا کے سامنے رکھیں۔ بہرحال اینکرز بھی اوبویسلی انڈیا کی ایک پینیٹریشن تو ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ اپنی مرضی کی خبریں بھی لگواتا ہے۔ یالدہ حاکم ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ افغان نژاد ہیں، یہ افغانستان سے چلی گئیں، انہوں نے پھر آسٹریلیا میں وہاں پہ سٹیزن شپ لی، یہ اسکائی نیوز میں ہیں آج کل، بی جے پی کا جو بندہ ہے جو ممبر ہے وہ ان کا قریبی ہے اور پھر ان کے مراسم بھی ہیں، اور یہ جتنا ان کو فیڈ کیا گیا اس طرح وہ سوال پوچھتے رہیں۔ بہرحال پاکستان کا جو سفارتی وفد ہے وہ اس کی کامیابیوں پہ پانی نہیں پھرا ہے۔ پاکستان کا سفارتی وفد اس ضمن میں کامیاب ہوا ہے کہ اس نے دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ جو امریکی ترجمان ہیں محکمہ خارجہ کی، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ واشنگٹن میں ان کی جو اسٹیٹ آفس کے عہدیداران ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، امریکی سینیٹر سے ملاقات ہوئی ہے، یو این سیکیورٹی جنرل سے، یو این سیکیورٹی کونسل کے اور یو این کے سیکریٹری جنرل سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو اوورآل تو دنیا کے سامنے یہ رکھا گیا ہے، اور آج جس سے بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا ہے کہ مودی کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے، یہ دنیا کے مفاد میں ہے۔ اگین پاکستان از کلیئر، پاکستان کی سلامتی پہ کچھ بھی ہوگا تو پاکستان ہر لحاظ سے تیار ہے، وہ کوئی بھی حد ہو۔ بہرحال جو دیکھا جائے، جو کہانی ایران اور امریکہ سے شروع ہوئی تھی تو یہ اثرات بڑے گہرے ہیں۔ کل پاکستان کے وزیر اعظم UAE بھی جا رہے ہیں۔ پاکستان اس وقت کی پلیئر ہے اسپیسیفکلی ان دی مسلم ورلڈ اینڈ اسپیسیفکلی ان دی ساؤتھ ایشیا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔